حضرت مولانا حسین احمد شاہ صاحب کا ہے۔ درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ حسین احمد شاہ صاحب۔ الحمدللہ الذی احسن تدبیر الکائنات وخلق الارضین والسماوات وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب والنبات وقدر الارزاق والاقوات واثاب على الاعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات واسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير صدق الله ربنا وخالقنا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی ذی وقار واجب الاحترام سامعین مکرم حاضرین محترم عزیز دوستو بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے شہر چکوال چک ملوک میں اس مبارک مقام پر پاکیزہ زمین پر مقدس گھر میں حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی اور ان کی امارت میں آپ کی مسجد کے خطیب ذیشان حضرت اقدس حضرت مولانا اشفاق صاحب حافظ اللہ تعالی کی محبتوں کے صدقے پہلی مرتبہ کلام کرنے کا گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ وقت مختصر ہے، دعا ہے رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما کر دارین میں نجات اور سعادت کا ذریعہ بنائیں۔ تھوڑا بچے پیچھے ہٹ جائیں، آپ حضرات آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ زیادہ وقت نہیں لیتا میں آپ کا، آپ بڑے حضرات آگے تشریف لے آئیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ بس یہ خلاپور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ۔ طویل ترین تمہید کا بات کو طویل ترین کرنے کا وقت نہیں، بغیر تمہید کے بغیر تلاوت کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ماہ مقدس جو چل رہا ہے اس کو آپ حضرات معراج النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کروایا، جس انداز سے کروایا اور جس مختصر وقت میں کروایا، میرے جملے پہ غور فرمائیے، اور جو دنیا کا طویل ترین سفر انتہائی مختصر ساعتوں میں کروایا، اس کی مثال کائنات کا کوئی فرد بشر نہیں دے سکتا کہ دنیا کا طویل ترین سفر اتنے مختصر وقت میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ واقعہ معراج انتہائی طویل ہے، وہ 50 منٹ یا 20 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 1 رات کی بات نہیں کہ اس میں آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ بڑا گہرا اور علمی اور عظمت والا موضوع ہے۔ اختصار کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں، بلکہ یوں کہوں کہ اس میں سے میں کون سے پہلو کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں، کس چیز کو بیان کروں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر مشرکین مکہ کے سامنے ان واقعات میں سے جو گفتگو فرمائی، واقعات بیان فرمائے، مقام روحہ کا واقعہ ہو، مقام تنعیم کا واقعہ ہو، یا اونٹوں والا واقعہ ہو جو نشانیاں بتائیں، یا خاکستری اونٹ والا واقعہ بیان فرمایا، قافلے والوں کا ذکر فرمایا، پھر اس پیالے کا ذکر فرمایا جس سے مصطفیٰ نے پانی پیا، یہاں تک کہ آقا فرماتے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے نقشے کو بیان فرمایا، کیفیت و حیت و حالت کو بیان فرمایا کہ بتایا کہ اتنے ستون ہیں۔ اس انداز سے سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ اپنی زبان گوہر فشاں سے جب بیان کرنے لگا، کیفیت و حیت و حالت کو ذکر کرنے لگا، تو جب مجھ پہ اشتباہ پیدا ہونے لگا تو کائنات کے رب احکم الحاکمین، خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، لا شریک و لا زوال نے، لم یزل ولا یزال نے، رب العالمین نے، اس وحدہ لا شریک نے میرے سامنے بیت المقدس کو لا کے کھڑا کر دیا، یعنی رب العالمین نے پردے ہٹا دیے، پھر مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی آنکھوں سے بیت المقدس کا دیدار کروایا، اور پھر دنیا کو بتایا، منکرین کو بتایا، مشرکین کو بتایا، وہاں کے علاقے والوں کو بتایا، باسیوں کو بتایا، نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کو بتایا، دروازوں کے متعلق بتایا، کیفیت کے متعلق بتایا۔ اور میں کیا کہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب اکبر نے کیا انداز ہے، کیا میرے رب کا انداز ہے، کس انداز سے اتنا عروج عطا فرمایا۔ مکے سے مصطفیٰ کی سواری مدینے گئی، مدینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللحم گئے، بیت اللحم سے طور سینا گئے، طور سینا سے بیت المقدس گئے، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7 آسمان پر، پھر ان کے درمیان انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، پھر انبیاء سے ملاقاتوں کے بعد سدرۃ المنتہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، سدرۃ
سدرۃ المنتہا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریف الاقلام پہنچے، شریف الاقلام سے عرش معلی پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، رب العالمین نے پردے ہٹا دیے۔ جب وہ رب چاہتا ہے تو پردے ہٹا دیتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ رب العالمین جب چاہتا ہے تو پردے ہٹا دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو زمین پر بیٹھے ہوئے بھی، مکے کی دھرتی پر، مدینہ کی دھرتی پر بھی مصطفیٰ کے سامنے جب رب چاہتا ہے پردے ہٹا کے جنت کا مشاہدہ کروا دیتا ہے۔ جس طرح احد کے شہداء کے مقام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ کو دکھلایا تھا، ہاں اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے ہٹا کے وہاں سے آنے کے بعد بیت المقدس کا نظارہ بھی کروایا اور وہاں لے جا کے جنت کا مشاہدہ کروایا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا۔ بلکہ میں یوں کہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد کے اصحاب کے جنازے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کی جماعت کو دکھلایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بات سمجھ رہے ہیں وقت مختصر ہے، بلند آواز سے فرما دے سبحان اللہ، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو جائے کہ میری گفتگو آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے۔ بھئی جس نے معراج پہ بلایا، طویل ترین سفر مختصر وقت میں کروایا، وہ بھی عظمت والا، اس رب کا کوئی شریک نہیں، کوئی طاقت والا اس سے زیادہ نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، عارضی ہیں، لیکن رب کی طاقت مسلم ہے، ہمیشہ سے تھی ہے، رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں میرے آقا کا تعارف یوں فرماتے ہیں، اللہم انت الاول، اللہ تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، انت الآخر، اللہ تو آخر ہے، لیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں، انت الظاہر، اللہ تو ظاہر ہے، لیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر کچھ نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سفر معراج کروایا، اور سفر معراج سے، واقعہ معراج سے، حضور علیہ السلام کے مبارک سفر سے ایک پہلو نہیں، بیسیوں بھی نہیں، ہزارہا پہلو نکلتے ہیں۔ اس سے خدا کی عزت کا پتہ چلتا ہے، عظمت کا پتہ چلتا ہے، رفعت کا پتہ چلتا ہے، اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس کی شان کا پتہ چلتا ہے، اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے، اور حضور کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ رب نے معراج تو ہر نبی کو کروایا، لیکن ایسا معراج کسی کو آگ میں کروایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں کروایا، کسی کو کس انداز سے، تفصیل کا وقت نہیں، بلکہ جب آقا کی باری آئی تو اس نبی کے معراج کا سفر جو ہے اس کا انداز بھی جدا ہے۔ رب نے نوازا اس نبی کو، معراج جو کروایا اس نبی کو ان عظمتوں سے نوازا کہ میرے آقا اشارہ کریں تو دین آئے، چلیں تو شریعت بنے، براق پر سوار ہوں تو معراج ہو، ابو بکر کے کندھے پر سوار ہوں تو ہجرت ہو، جلوہ ہو تو آسمان کو رفعت ملے، تواضع ہو تو زمین کو پستی ملے، میرے آقا مسکرائیں تو ستاروں کو چمک، پھولوں کو مہک، سبزے کو ہمک، لہروں کو لچک، اسافیر کو چہک، کواکب کو چشمک مل جائے۔ میں قربان جاؤں پیغمبر تیری عزت پر، عظمت پر، سطوت پر، رفعت پر، منقبت پر، تقدس پر، ناموس پر، رسالت پر، شریعت پر، عدالت پر، جرت پر، دیانت پر، فخامت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، صباحت پر، ملاحت پر، وجاہت پر، عظامت پر، پیغمبر تیرے انداز پر، کردار پر، گفتار پر، رفتار پر، اقوال پر، افعال پر، اصحاب پر، ازواج پر، اہل بیت پر، مکہ مدینے پر، پیغمبر جس پتھر پہ تو نے قدم رکھا اس پتھر پر، محبوب جن ہاتھوں سے تو نے اپنے اصحاب کو زمزم کا پانی دیا ان نبوت والے ہاتھوں پر، بلکہ یوں کہوں محمد تیرے شعر مصطفیٰ پر، شعر مصطفیٰ پر، خط مصطفیٰ پر، وجہ مصطفیٰ پر، انف مصطفیٰ پر، شفتین مصطفیٰ پر، بطن مصطفیٰ پر، ساقین مصطفیٰ پر، عضد مصطفیٰ پر، رجلین مصطفیٰ پر، قامت مصطفیٰ پر، ریاضت مصطفیٰ پر، تلاوت مصطفیٰ پر۔ رب اکبر کی قسم ہے میری کروڑ جوانیاں ہوتی تو میں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ حضور کے صدقے ہی تو ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہمیں حضور کے صدقے ہی سب کچھ ملا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور ہمیں جو آسرا ہے ہماری شفاعت کا کہ ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو جانی ہے، انشاءاللہ عقیدہ صحیحہ ہو، اللہ کی ذات و صفات میں غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، حضور کو خاتم النبیین مانا جائے، ٹھیک ہے، حضور کے اصحاب اہل بیت کی محبت دل میں ہو،
ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی عزت و عظمت دل میں ہو، عقیدہ درست ہو، عقیدہ حیات النبی کامل ہو، کیا تو سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ سرکار ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ معراج والے نبی کی زبان سے رب جب کلمات طیبات سنے گا، جو رب القاء فرمائے گا، آقا فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، نبوت اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گی، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، یا محمد، پھر وہ کلمات زبان نبوت سے صادر ہوں گے جو رب نے القاء فرمائے ہوں گے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، نبی کا ذاتی کمال کردار نہیں ہوتا، پیچھے رب کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی اپنی زبان سے گفتگو نہیں کرتا، اپنی مرضی منشا سے بول نہیں سکتا، پیچھے رب کا فرمان ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قرآن گواہ ہے پیغمبر اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں فرماتے، پیغمبر رب کے امر سے، اجازت سے، مرضی سے، منشا سے پیغمبر لب کشائی فرماتے، پیغمبر سر سجدے میں ڈالیں گے، نبوت سے، نبوت کی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، کلمات طیبات جو نبوت کے قلب اثر پہ رب القاء فرمائیں گے، ان کا اظہار نبوت اپنی زبان سے فرمائے گی، رب کی رحمت جوش میں آئے گی۔ یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھا، سل توتا، سوال کر، میں رب تجھے عطا کروں گا، قل تسمع، جو بات کہے گا تیری بات کو سنا جائے گا، اشفاء تشفع، شفاعت کر میں مصطفیٰ، میں رب العالمین تیری شفاعت کو قبول کروں گا۔ ہمیں تو حضور کی شفاعت کی امید ہے، باقی ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس بات کی خوشی اور فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح العقیدہ بزرگوں سے جوڑا ہے، اور ان کے طفیل اللہ نے صحیح عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے معراج کے واقعے سے نکھیڑا کرنا تھا، نکھیڑا کر دیا۔ اس وقت بھی منکرین نے انکار کیا، اس کے بعد بھی انہی کی ذریت و نسل میں سے، ان کے پیروکاروں میں سے ایک بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اٹھا، اور اس نے میرے مصطفیٰ کے معراج کا انکار کیا، جو کہ خنزیر شکل، منحوس عقل، مخبوط الحواس، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق، میرے پیغمبر کی معراج کا انکار کرنے والا، جس نے مصطفیٰ کی معراج کا انکار کیا، وہ بھی ایک فتنہ، اور ایک وہ بھی فتنہ کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی قبر والی حیات کا انکار کیا۔ رب دکھلانا چاہتا تھا، میں ایک نہیں 20 نقطے واقعہ معراج سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ رب بتانا چاہتے تھے کہ میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے تک میری ربوبیت ہے، اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے تک میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ جس طرح کائنات کے ذرے ذرے تک رب العالمین کی الوہیت ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی کائنات کے ذرے ذرے تک نبوت اور رسالت ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ کوئی بھی الہ بن نہیں سکتا، نہ ہے، نہ تھا، نہ بن سکتا ہے، نہ کوئی عرش پہ جا سکتا ہے۔ اسی طرح نہ کوئی پیغمبر ہے آپ کے بعد، نہ کوئی آئے گا، اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بڑا کذاب اور دجال کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میرا عقیدہ ہے جو خدا، بھائی جو خدا اپنے محبوب کو مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بیت اللحم، بیت اللحم سے طور سینا، طور سینا سے بیت المقدس، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پہ لے جا کے پھر وہی رب العالمین اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام، پھر صریف الاقلام سے وہی رب العالمین عرش معلیٰ تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ رب العالمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد روح کو بسط عطا فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ اطہر میں، حجرہ عائشہ میں، مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، اگر عام آدمی کے بارے میں میرے آقا فرماتے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ
من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بھائی، اگر اس کے قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، صدقہ مصطفیٰ سے شہید زندہ ہو سکتا ہے، صدقہ مصطفیٰ سے جسم میں تعفن اور بدبو پیدا نہیں ہو سکتی، صدقہ مصطفیٰ ہے شیطان کو رضالت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے ابو بکر کو صداقت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے فاروق کو عدالت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے عثمان کو سخاوت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے علی کو شجاعت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے معاویہ کو کتابت ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ ہے ابن عباس کو تفسیر ملتی ہے، صدقہ مصطفیٰ سے میں گنوا نہیں سکتا، وقت مختصر ہے، اگر صدقہ مصطفیٰ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ذات مصطفیٰ کو رب العالمین اس انداز سے ان کے جسد اطہر کو محفوظ فرما سکتا ہے، اور مصطفیٰ کو مدینہ کی دھرتی پہ مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ میں ریاض الجنہ میں اسی جسم اطہر کے ساتھ سلامت رکھ سکتا ہے اور رکھا ہوا ہے۔ رب کے لیے کیا مشکل، کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کچھ؟ میرے حضور میرے نبی کی عزت و عظمت میں اضافہ ہی ہوگا ہر آنے والے وقت میں، فرصت میں، لمحے میں، لحظے میں، ساعت میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں اضافہ ہی ہوگا، اور اضافہ ہو رہا ہے، اس کی مثالیں دینے کا وقت نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، 70,000 فرشتہ صبح کے وقت، 70,000 شام کے وقت آتا ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ درود شریف پڑھتا ہے، اور جو ایک مرتبہ پڑھ کر چلا گیا دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ نے تو حبیب کی عزت و عظمتوں میں ہر آنے والی ساعت میں اضافہ فرمایا ہے اور فرما رہے ہیں۔ کوئی کہے، کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی میرے پیغمبر کی قبر والی حیات کا انکار کرے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، کوئی ملعون اور بدبخت میرے پیغمبر کی معراج کا انکار کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ ساری دنیا سمٹ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر تیم کو چھوڑ کے معراج والے نبی کی قدموں میں، عمر عدی کو چھوڑ کے معراج والے نبی کے قدموں میں، عثمان امیہ کو چھوڑ کے معراج والے نبی کے قدموں میں، علی قریش کو چھوڑ کے معراج والے نبی کے قدموں میں، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، سلمان فارس کو چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں، معاذ بن جبل جیسا فقیہ مصطفیٰ کے قدموں میں، حنظلہ جیسا قصیر الملائکہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس پر بس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے میں یوں کہوں ابو لبابہ جیسا جو آج شام میں سو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، بلال حبشی جو شام میں سو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، فضل ابن عباس جو شام میں سو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، ہاں ہاں سیدنا عبد الرحمن شمالی افریقہ میں سو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، عقبہ ابن نافع جو الجزائر میں سو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اس سے بڑھ کر کہوں نعمان ابن مقرن جو نحامد میں سو رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہے، عمر ابن مادی کرب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ ابو عبیدہ جیسی شخصیت جو اردن میں سو رہی ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، شرابیل ابن حسنہ اردن میں سونے والا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر کہوں عبادہ ابن صامت اردن میں سونے والا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، زید ابن حارثہ جو موتوں کے پہاڑوں میں سو رہا ہے شہید ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، جعفر طیار موتوں کے پہاڑوں میں سونے والا شہید میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر کہوں کہ عبداللہ ابن رواحہ جو شہید ہے اور موتوں کے پہاڑوں میں سو رہا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، میرے پیغمبر کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ وہ بھی شہید احد ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، انس ابن نضر شہید احد میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، عمر ابن بخش میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر کہو کہ عبداللہ ابن جہش میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، عمر ابن جموح شہید احد میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، 1,44,000 صحابہ کا لشکر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، عثمان ابن مظعون جنت البقیع میں سونے والا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، ابو بکر و عمر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حجرہ عائشہ میں ریاض الجنہ میں مصطفیٰ کے قربت میں سونے والے یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور اس سے بڑھ کر جبرائیل سدرہ سے اتر کر مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جبرائیل سدرہ سے اتر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب جبرائیل دو زانو ہو کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر، توجہ 2 منٹ کے لیے تھوڑا ٹیبل پیچھے کر، وقت مختصر ہے۔
دروشی پڑھ لیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب جبرائیل دو زانو ہو کر اتحیات کی شکل میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے شاہ جی نے کیسی بات کی کہ جبرائیل سدرہ سے اترنے والا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کیسے بیٹھا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، علماء موجود ہیں، حضرت قاری صاحب خطیب صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیجئے، آپ کو بتائیں گے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال یا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإسلام قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم زبان نبوت سے یہ الفاظ صادر ہوئے اور میرے صحابہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اور جبرائیل میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آیا ہے، کیوں نہ آتا؟ اللہ نے معراج والے نبی کو ان عزتوں عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہاں معراج والے نبی کے عزت و عظمت کے حوالے سے سید سلمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ اس نبی کو، محبوب پیغمبر کو، معراج والے نبی کو جو امی کہا گیا، امی کی الف جناب آدم سے ہے اور امی کی یا جناب عیسیٰ سے ہے۔ امی کی یا جناب عیسیٰ سے کیا مطلب؟ بتانا سمجھانا یہ چاہتے کہ اللہ نے آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جو کمالات، جو معجزات، جو اخلاق عالیہ، جو اوصاف حمیدہ انبیاء کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو عطا فرمائے، وہ معراج والے نبی کو عطا فرمائے۔ آدم کا خلق ہو، شیس کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کی اشار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، یحییٰ کی پاک دامنی ہو، عیسیٰ کا زہد ہو۔ ان سارے انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کر کے رب العالمین نے بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، نور الہدا، شاف روز جزا، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، مالک پاکیزہ بدن، نظافت زیب تن، مخزن کنت کنزن، صاحب نون والقلم، صاحب الجود والکرم، نبی محترم، شاہ امم، ماہ عجم، منبع لطف و کرم، سید ذی حشم، صاحب شک کمر، سید موسیٰ خضر، حضرت خیر البشر، متکلم پر اثر، شان لولا کلمہ، صاحب نجم و طاہا، فاتح بدر و حنین، جد حسن و حسین، مساوات کے حامی، اخوت کے بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، تاجدار حرم، بارگاہ حشم، نور انوار قدم، ابر جود و کرم، شفیع امم، نیر برج کرم، طالع نجم، ذات قدسی شیم، صحاب کرم، سید العرب والعجم، چراغ حرم، نبی محترم، صاحب اسرا، حبیب کبریا، برہان ہدا، والی مکہ، شاہ مدینہ، سچ کا خزینہ، عظم کا سفینہ، عدل کی دنیا، عظم خلیل، عظمت زبی، سطوت سلیمان، درس ادریس،
تنفیس شیز کفالیت ذوالکفل محمد یاسین و طٰہٰ محمد گوہر ارتقاء محمد مصدر جود و سخا محمد نبوت کی ابتدا انتہا محمد ہاں والضحیٰ کے چہرے والے پیغمبر واللیل کے زلفوں والے پیغمبر ما زاغ البصر کی آنکھوں والے پیغمبر ما کذب الفؤاد کے دل والے پیغمبر یاسین کی سرداری والے پیغمبر الم نشرح لک صدرک کے سینے والے پیغمبر وما ینطق عن الہوا کی کوثر و تسنیم میں تلی ہوئی مقدس و مطہر زبان والے پیغمبر کو رب العالمین نے آدم سے عیسیٰ تک ان انبیاء کو جو اوصاف و کمالات دیے اللہ نے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں سارے اوصاف کو اکٹھا کر کے سمو کے اس میں گرامی رکھ دیا محمد۔ اللہ نے معراج والے نبی کو بڑی عظمتوں سے نوازا۔ آخری بات کرتا ہوں، ہر دور میں سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اس دور میں سب سے صحابہ میں صحابہ سب کے سب سچے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سب کے سب سچے، لیکن سب سچوں کے سردار صحابہ میں ابو بکر تھے، اور آج بھی ابو بکر کی صداقت کا فیض پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ کہہ دو بے شک، بلند آواز سے کہو، ہمیں اس میں کوئی خوف نہیں، پوری دنیا میں ابو بکر کی صداقت کا فیض چل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت جب میرے آقا تشریف لائے، جبرائیل سے مقام طوا پہ فرمانے لگے میری تصدیق کون کرے گا، یہ میں باتیں ذکر کروں گا کون تسلیم کرے گا؟ جبرائیل نے یک لخت جواب دیا ابو بکر۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ابو بکر نہیں تصدیق کی، اس کو بڑھانے کا وقت نہیں، ابو بکر نہیں تصدیق کی، اور پھر لقب صدیق مصطفیٰ کی زبان سے پایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں جس طرح رب کی عظمت، الوہیت، ربوبیت اور رب کی قدر و منزلت ہے، اور یقین اور اعتقاد اور اعتماد رب کی ذات پر کہ وہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، حضور کی ذات آخر الانبیاء، حضور کی ذات آخری پیغمبر، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، اور حضور اپنی قبر اطہر میں، روضہ اطہر میں اسی جسم کے ساتھ جس جسم اطہر کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام دنیا میں چلا کرتے تھے، مکہ کی دھرتی پر، مدینہ کی گلیوں میں بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، صفا مروہ پہ چکر لگایا کرتے تھے، ہاں محلہ بنی عمر ابن عوف میں گئے تھے، بدر میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، خیبر میں گئے تھے، خندق میں گئے تھے، اور جس وقت زبان نبوت سے یہ الفاظ صادر ہوئے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا، زبان نبوت سے یہ الفاظ کہے تھے جس جسد اطہر کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے اور دنیا میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اسی جسد اطہر کے ساتھ روضہ اطہر میں، حجرہ عائشہ میں، ریاض الجنہ میں آرام فرما رہے ہیں، زندہ ہیں، یہاں سے سلام کریں، فرشتے پہنچاتے ہیں، وہاں جا کے سلام کریں، میرے آقا بنفس نفیس سنتے ہیں، اور ہم جا کے جو آقا کو سلام کرتے ہیں، جہاں آقا کو سلام کرتے ہیں وہاں شیخین کو بھی سلام کرتے ہیں، ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں، اور اس شخصیت کو بھی سلام کرتے ہیں جس کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی، ہاں جس کے نام کو اللہ نے طاقت سے نوازا تھا، جس کو آپ دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، اس کو بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، السلام علیکہ یا ناطقا بالعدل والثواب، السلام علیکہ یا مکسر الاسنام، السلام علیکہ یا مظہر دین الاسلام، السلام علیکہ یا ابا الفقراء والضعفاء والارامل والایتام الذي قال في حقك سید البشر لو كان نبی من بعدی لكان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارزاق واحسن الرزا، السلام علیکہ یا نبی الخلفاء وتاج العلماء
العلماء وسحر النبی المصطفیٰ. عرض کر رہا تھا میرا عقیدہ ہے حضور بھی اپنے جسد اطہر کے ساتھ، حضور بھی اپنے جسد اطہر کے ساتھ قبر کے اندر روضہ اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہے. جو وہاں جا کے سلام کرے آقا خود سنتے ہیں. جو یہاں سے سلام کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. دعا ہے رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت مبارکہ کے ذریعے ہمیں داخلہ جنت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس مسجد کو مزید ترقی نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کی آبادی میں مزید وسعتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما. حضرت قاری صاحب کو مزید عزتوں سے نواز. پروردگار ان کی محنتوں میں، محبتوں میں، کاوشوں میں یا اللہ اضافہ فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول و منظور فرما. حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ عافیت تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. یا اللہ اہل حق کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی، جڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے فتنوں کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہر قسم کے آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما. عقائد صحیحہ کے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرما. ہم سب کے قلوب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی پاکیزہ سنتوں کے ذریعے روشن، مزین، منور، معطر فرما. ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام نصیب فرما. سرحدات کی حفاظت فرما. حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما. کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، الحاد سے، گمراہی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رکھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا. اپنی بساط کے مطابق سوال کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ربنا یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما. بیت اللہ کا دیدار کرنے کی، حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو چلے گئے ہیں یا اللہ انہیں بھی اور نہیں جا سکے انہیں بھی بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی شفاعت طیبہ کے ذریعے داخلہ جنت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.